SU-30 MKI. MKI stands for I is for Indian. ناظرین گرامی، دنیا بھر کی دفاعی طاقتیں اور اتحادی ممالک آپس میں جنگی مشقوں کا انعقاد کرتے ہیں، جس کی بنیادی وجہ کسی بھی ناگہانی صورتحال میں ایک دوسرے کی مدد کرنا ہوتی ہے۔ اس حوالے سے یورپی و امریکی ممالک خاصے اہم سمجھے جاتے ہیں۔ امریکہ اور یورپ میں ایک سال کے اندر کم از کم 2 مرتبہ جنگی مشقوں کا انعقاد ضروری ہوتا ہے، جبکہ یہ روایت دنیا کے دوسرے خطوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ پاکستان بھی اسی لسٹ میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے، جو چین، ترکی اور دیگر اتحادی ممالک کے ساتھ مل کر وقفے سے اپنی دفاعی صلاحیت کا مظاہرہ کرتا آیا ہے۔ ان مشقوں کے حوالے سے اہم تفصیلات کو اکثر خفیہ رکھا جاتا ہے، کیونکہ کوئی ملک اپنی جنگی مہارت کو دوسرے ممالک سے شیئر نہیں کرتا۔ پاکستان کی دفاعی تاریخ کو دیکھا جائے تو پاکستان پچھلے ایک عرصے سے چین، سعودی عرب، ترکی، ملائیشیا اور روس کے ساتھ اہم جنگی مشقوں میں حصہ لے چکا ہے، اور گزشتہ 2 سالوں میں پاکستان کئی ایک جنگی مشقوں کا حصہ رہا ہے، اور ان مشقوں میں پاکستان کی کارکردگی نے دنیا بھر کو نہ صرف حیران کیا بلکہ دشمن کو یہ پیغام بھی دیا کہ کسی صورت پاکستان کی جانب میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہ کی جائے، ورنہ پاکستان کے بہادر افواج دشمنان پاکستان کو ملیا میٹ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔ حال ہی میں پاکستان کی سرزمین پر ایک اہم جنگی مشق کا انعقاد کیا گیا، جو تاحال جاری ہے۔ اس مشق کے حوالے سے بڑی اہم خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں، جنہوں نے پاکستان کی دفاعی صلاحیت کے بارے میں دنیا کو مزید آگاہی دی۔ حیران کن امر تو یہ ہے کہ اس جنگی مشق میں امریکی جنگی جہاز اور قابل پائلٹس بھی موجود ہیں، جنہوں نے برملا پاکستانی فضائیہ کی تعریف کی۔ اس کے برعکس اگر عالمی دنیا کی جانب دیکھا جائے تو ہمسائے ملک بھارت کے حوالے سے یہ خبریں گردش کرتی رہتی ہیں کہ امریکی حکام بھارتی فوج کی کارکردگی پر ہمیشہ سوالات اٹھاتے آئے ہیں۔ چند سال قبل بھارت اور امریکہ کے مابین جنگی مشق کا انعقاد ہوا، جس میں امریکی کرنل نے بھارتی فضائیہ کے حوالے سے کئی اہم انکشافات کیے، جنہوں نے بھارتی فضائیہ کی کارکردگی کا پول کھول کر رکھ دیا۔ اس کی تفصیل انتہائی اہم ہے، جسے ہم آگے چل کر ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو پاکستان میں ہونے والی جنگی مشق کی تفصیل سے آگاہ کرتے چلیں۔ ناظرین، تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پاک فضائیہ کی AS-21 مشق جاری ہے، جس میں امریکی اور سعودی افواج شریک ہیں۔ پاک فوج امریکی اور سعودی فورسز کے ساتھ متعدد مشنز میں مصروف ہیں۔ 2 ہفتوں پر مشتمل یہ مشق گزشتہ سوموار کو پاکستان کے آپریشنل ایئر بیس پر شروع ہوئی۔ اس کا مقصد انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے پاکستانی ٹریننگ حاصل کرنا ہے، اور یہ کہ دہشت گردوں کے خلاف کیسے ہوائی جنگ لڑی جاتی ہے، اس سے شناسائی حاصل کی جائے۔ سعودی عرب اور امریکہ اپنے جنگی طیارے، پائلٹس اور تکنیکی عملے کا کافی بڑا دستہ لے کر آئے ہیں۔ شاہی سعودی فضائیہ کا دستہ 180 اہلکاروں پر مشتمل ہے، جس میں پائلٹ اور ٹیکنیشین بھی شامل ہیں، جو طوفان نامی ملٹی رول جنگی طیارے اور لاک ہیڈ C-130 ہرکولیس کے ساتھ پاکستان پہنچے تھے۔ مصر، اردن اور بحرین کے 50 کے قریب اہلکار بطور مبصر موجود ہیں۔ کثیر القومی فضائی مشق PAF کے ایک آپریشنل اڈے پر زوروں سے جاری ہے، اور پاکستانی جانباز امریکہ اور سعودی عرب کو ٹریننگ دے رہے ہیں، اور اس مشق میں پاکستانی پائلٹس نے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ امریکہ جیسا ملک بھی پاکستانی فضائیہ کی تعریف کرتا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ پاکستانی جنگی طیاروں نے امریکی جہازوں کو بھی مات دے دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت میں اس وقت صف ماتم بچ چکے ہیں، اور بھارتی میڈیا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ دوسری جانب سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کلپ ان دنوں وائرل ہے، جس میں ایک امریکی کرنل بھارتی فضائیہ کی کارکردگی کے پول کھولتا نظر آ رہا ہے۔ دوستو، اگر بات کی جائے اس ویڈیو کلپ کی تو یہ ویڈیو کلپ سال 2008 میں ریکارڈ کیا گیا، جب بھارت اور امریکہ کے مابین مشترکہ جنگی مشق کا انعقاد ہوا تھا۔ اس جنگی مشق کے دوران بھارت نے سکوئی SU-30 طیارے استعمال کیے تھے، جن کی خامیوں کے حوالے سے امریکی کرنل نے کئی اہم باتیں دنیا کے سامنے رکھیں۔ اس امریکی کرنل نے بتایا کہ بھارت کے پاس موجود SU-30 ایک ساتھ نہیں اڑ سکتے، یعنی اگر ایک SU-30 بھارتی ایئر فورس کی جانب سے اڑایا جائے تو اس کے بعد دوسرا SU-30 2 منٹس کے وقفے کے بعد فضا میں جا سکتا ہے، اور یہ فلائنگ ریٹ امریکی حکام کے مطابق سب سے کمتر مانا جاتا ہے، کیونکہ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ امریکی فضائیہ 1 منٹ میں 50 جہاز ایک ساتھ فلائی کروا سکتی ہے۔
امریکی کرنل کی جانب سے اس خامی کے منظر عام پر آنے کے بعد تحقیق بھی کی گئی، جس میں یہ بات ثابت ہوئی کہ اصل مسئلہ Su-30 نامی جنگی جہازوں میں نہیں، بلکہ بھارتی پائلٹس اس قابل نہیں کہ وہ اتنی تیزی سے فلائی کر سکیں۔ اس کے علاوہ اس امریکی کرنل نے بھارتی فضائیہ کے حوالے سے کئی اور انکشافات بھی کیے، جس کے بعد پوری دنیا نے بھارت کے بہادر پائلٹس کو خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ امریکی کرنل کی جانب سے بنائی گئی اس ویڈیو نے بھارتی فوج کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا تھا، جبکہ اگر زمینی حقائق کو دیکھا جائے تو یہ حقیقت بھی یہی ہے کہ بھارتی فوج میدان جنگ میں بھیگی بلی ثابت ہوتی ہے، اور آئے روز یہ خبریں سامنے آتی رہتی ہیں کہ بھارت کا فلاں جنگی طیارہ یا ڈرون اپنی ہی غلطی کی وجہ سے گر کر تباہ ہو گیا، جبکہ 2019 میں دنیا نے دیکھا کہ کیسے پاکستانی جانبازوں نے بھارت کے 2 طیارے مار گرائے، اور اس کے ثبوت بھی پاکستان نے دنیا کے سامنے پیش کیے۔ پاک فوج کی انہی صلاحیتوں نے اسے دنیا بھر میں ایک منفرد مقام عطا کر رکھا ہے، اور بلا شبہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو تو 2015 میں بھی بھارتی میڈیا کی جانب سے ایک رپورٹ جاری کی گئی تھی، جس میں اعتراف کیا گیا تھا کہ بھارتی ایئر فورس ناقص مرمت اور پرانے جہاز ہونے کے سبب پاکستان اور چین کی ایئر فورسز کے ساتھ مطابقت کی استطاعت نہیں رکھتی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ دفاعی اداروں کو پاکستان ایئر فورس کے ساتھ مطابقت کے لیے بھارتی ایئر فورس کو جدید ساز و سامان سے لیس ہونا پڑے گا، اور پائلٹس کی ٹریننگ پر بھی توجہ دینی ہوگی۔ بھارت ماضی میں پاکستان اور چین کے ساتھ برسر پیکار رہ چکا ہے، لیکن آج بھی بھارتی فضائیہ MiG-21 اور MiG-27 جیسے کئی سال قبل ریٹائرڈ ہونے والے جہازوں پر انحصار کر رہی ہے۔ بھارت کے مقابلے میں چینی فضائیہ میں لڑاکا طیاروں کی تعداد 3 گنا زیادہ ہے، جبکہ پاکستان بھی انتہائی تیزی سے جہازوں کی تعداد میں بھارت سے آگے نکل چکا ہے۔ پاک فضائیہ کے پاس اس وقت 30 سے زائد لڑاکا اسکواڈرن ہیں، جن میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ پاکستان اور بھارت نے مجموعی طور پر 3 جنگیں لڑی ہیں، اور ہر مرتبہ پاکستانی ایئر فورس نے بھارتی فضائیہ کو ناکو چنے چبوائے ہیں۔ بھارتی فضائیہ 1970 سے 2015 تک 1100 جہاز محض تکنیکی خرابیوں اور باقاعدہ مرمت نہ ہونے کے سبب گنوا چکی ہے، جو کہ از خود ایک شرمناک ریکارڈ ہے۔ 2011 سے 2012 تک یعنی صرف 1 سال میں بھارتی فضائیہ کے 15 ہیلی کاپٹر اور 35 ایئر کرافٹ گر کر تباہ ہوئے۔ گزشتہ سال بھارت کے ایئر چیف نے اپنی فضائیہ کی نااہلی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا تھا کہ فضائی مہارت میں پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، 200 طیارے لے کر بھی پاکستان سے پیچھے رہیں گے۔ بھارت کو بڑے خطرات لاحق ہیں، ہمارے پڑوسی ملک ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے نہیں ہیں۔ بھارت گزشتہ 33 برس سے تیجا نامی ہلکے طیاروں کو استعمال کر رہا ہے۔ یہ منصوبہ سال 1980 میں شروع کیا گیا تھا، لیکن اب تک جو طیارے بھارتی فضائیہ کو دیے گئے وہ خرابی کے سبب بار بار گراؤنڈ کیے گئے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارتی فضائیہ اور فوج کس قابل ہے۔ دوستو، ایک اور اہم امر یہ ہے کہ 2017 میں بھارت کے نائب آرمی چیف سراج چند نے ایک بہتر دفاعی صلاحیت کا اعتراف کرتے ہوئے برملا کہا تھا کہ پاکستانی دفاعی صنعت سے بھارت کا کوئی مقابلہ نہیں، اور پاکستان کی دفاعی صنعت بھارت سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ پاکستان دنیا بھر میں اپنے دفاعی شعبے کی اشیاء برآمد کر رہا ہے، بھارتی آرڈیننس فیکٹریاں بدلتی دنیا کے معیار کے مطابق نہیں ہیں۔ یہی نہیں، پاکستانی فضائیہ کی آپریشنل صلاحیتوں کو آپریشن ضرب عزم میں دنیا بھر نے تسلیم کیا ہے، اور اس کے ثمرات بھی دیکھے گئے ہیں۔ انتہائی مہارت اور صفائی سے دشمنوں کو نشانہ بنانے کے لیے پاکستانی افواج کا سب سے مؤثر ہتھیار فضائیہ ہے، اور یہی ہتھیار پاکستان کے دفاع میں ریڑھ کی ہڈی سی حیثیت رکھتا ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کیجیے، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔